بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو خوبصورت نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی کہ اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے ماں باپ کو قتل کر دیا ہے، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ تو اس ملزم نے عرض کی، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ فاروق اعظم نے فرمایا، گویا تو اپنے جرم کا اقرار کرتا ہے۔ ملزم، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ عرض کی، 3 دن کی مہلت چاہتا ہوں، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کرنے کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو ایفا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد پر اس جوان نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہیں گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفہ رسول جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ کیا آپ اس کے ضامن بننے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ یہ نوجوان 3 دن بعد تکمیل قصاص کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ چنانچہ جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ کرام اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں تشریف لے آئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وقت قریب آتا جا رہا تھا، اور صحابہ کرام کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پریشانی ہونے لگی تھی۔ مزید یہ کہ 1-2 مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت فرمایا، مگر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 دن گزر جانے کے بعد بھی ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دل دہلا دینے والا انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کی امانت اس کے سپرد کرنے کے لیے گیا تھا۔ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد فوت ہو گیا۔ موت سے پہلے اس نے میرے پاس میرے چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ کر آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کو سپرد کر دی ہے جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے ابو ذر غفاری سے پوچھا کہ آپ نے ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف بات یہ تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بھرے مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔
کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کی ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی۔ حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت دیکھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وعدے کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ تو میرے پیارے دوستو، یہاں پر ہماری ایک اور ایمان افروز تحریر ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی اور ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔